آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر لفظ شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ عنوان ہے حفاظت زبان۔ میں دعا گو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، انسان کے اعضاء میں سے زبان یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے، ایک بہترین انعام ہے۔ دوسرے اعضاء کی نسبت اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک لحاظ سے سب سے اچھی چیز بھی ہے اور ایک لحاظ سے سب سے بری چیز بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا نام یہ اسی زبان سے لیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ یہ اسی زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت وہ اسی زبان سے ہوتی ہے۔ دوسرے اعضاء سے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں عموماً کسی نہ کسی حصے میں زبان کی شرکت ضرور ہوتی ہے۔ عبادت کی تین اقسام ہیں، ایک قولی عبادت، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت۔ ان تینوں عبادات میں سب سے افضل اور برتر عبادت یہ قولی عبادت ہے۔ لہذا اس لحاظ سے زبان یہ ایک بہت ہی اچھی اور ایک بہترین چیز ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو شرکیہ کلمات یہ اسی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے انسان گالیاں دیتا ہے، اسی زبان سے انسان چغلی کو غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی گواہیوں کا تعلق بھی اسی زبان کے ساتھ ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ یہ آدمی کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے اور آدمی کو جہنم بھی لے کر جا سکتی ہے۔ جنت اور جہنم کا دار و مدار اس زبان کے اوپر ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنے نیک بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں، عباد الرحمن کے لیے اللہ نے کہا وعباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان رحمان کے بندوں کے 12 اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ ان کے اوصاف میں سے ایک وصف ان کا یہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، غیبتیں نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے، گالن گلوچ نہیں کرتے، بلکہ وہ ان تمام بیہودہ اور بے ضرر باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ زبان یہ ایک ایسا عضو ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بول لکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے مقرر کر دیے۔ ہم اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہیں اللہ کے یہ فرشتے ان لفظوں کو رجسٹرڈ میں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ کوئی بات انسان کی زبان پر نہیں آتی مگر اللہ کا ایک نگہبان یہ اس
کے پاس تیار رہتا ہے کہ وہ لفظ نکالے اور میں اس کو لکھ لوں۔ مطلب یہی ہے کہ دائمہ ہمہ وقت ہر کلمہ اور ہر بول لکھنے والے فرشتے یہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور انسان کے تمام کلمات کو اچھے ہوں یا برے ہوں، تمام کلمات کو دھرا دھر لکھے جا رہے ہیں۔ ہم جو بھی بات لکھتے کرتے ہیں وہ فٹافٹ لکھی جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور اسلام کے حسن میں سے یہ ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کا حسن، ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ہم تمام بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیں۔ جو بےہودہ باتیں ہیں، جو لغو باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے اور اس کے اسلام کا حسن ہے۔ اس حدیث پاک میں جس طرح بے مقصد باتوں کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح بے مقصد کاموں کو بھی ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بول نہیں سکتے تو ہم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کام آپ بول نہیں سکتے وہ کام آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یعنی ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لسان المرء، کہ یہ جو انسان کی اپنی زبان ہے نا، یہ انسان کو دوزخ میں لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اس کی بدولت جہنم کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقى لها بال یہوی بها فی جہنم، کہ بعض اوقات ہم انسان اپنی زبانوں سے ایسے ایسے لفظ نکال دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ، یہ جملے یا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم تو جانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو لفظ ہم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہم ان کے ذریعے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہمارا ان کلمات کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور انہی کلمات کی وجہ سے انسان دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تم جو بھی لفظ اپنی زبانوں سے نکالو تو سوچ سمجھ کر نکالا، پہلے سوچو اور پھر بولو۔ یہ نہ ہو کہ بول کر پھر تم سوچو کہ میں نے غلط بات کہہ دی ہے، نہیں، پہلے سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو کہ تم جو بات کر رہے ہو کہیں یہ بات مجھے جہنم کے قریب تو نہیں کر رہی، کہیں یہ بات میں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہی، سوچ کر بولا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزانہ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء یہ عاجزی کے ساتھ زبان سے اپیل کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے، رات کے وقت میں انسان سویا ہوتا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، لیکن جب روزانہ صبح ہوتی ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، تو اس جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء
زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ ایک اپیل کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست کرتے ہیں؟ درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن احوججنا احوججنا، کہ اے زبان جسم کے سارے اعضاء یہ زبان کے سامنے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دار و مدار تیرے اوپر ہے، ہماری خیر و عافیت یہ تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فإنما نحن بک، ہماری خیر و عافیت تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی، اگر تو ٹھیک رہی، تو نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، لیکن اگر تیرے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو ہمارے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ زبان سے جو کلمات ہم نکالتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے جسم کو حرکت میں لیتے ہیں، یہ جسم کے اعضاء حرکت میں آتے ہیں، اسی لیے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہماری خیر و عافیت تیرے اوپر ہے، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تیرے اندر بگاڑ آ گیا تو ہم بھی بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہوتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو بندہ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ میرے اوپر موت لے آ جانا ہے، قیامت نے برپا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب مجھ سے سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جو بندہ اس بات کے اوپر پکا ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت نے برپا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو بندہ اس چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو ایسے بندے کو چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہ یا تو اچھی بات کہا کرے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا اور لیصمت، یا اچھی بات کہے یا خاموش رہے، کیونکہ یہ جب اپنی زبان سے برے الفاظ نکالے گا تو یہ برے الفاظ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور انسان سوچے کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن جب رب کے سامنے میں کھڑے ہوں گا تو کس زبان کے ذریعے میں جواب دوں گا کہ یہ کلمات میں نے اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھے گا تو اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے، یا تو وہ اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو مکمل طور پر خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی، مختصر سی حدیث ہے لیکن اس کا مطلب، اس کا نچوڑ بہت زیادہ ہے، انسان سمجھے تو ان تین لفظوں کے اندر بہت بڑی بات پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ من صمت نجا، تین مختصر سے الفاظ ہیں لیکن مطلب بہت بڑا ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی، کیونکہ یہ زبان ہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی اور حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت لقمان یہ بہت بڑے دانا اور حکیم شخص تھے، ان کی حکمت بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العزت نے پوری سورت کا نام بھی ان کے نام کے اوپر رکھ دیا، سورہ لقمان، یعنی اتنی دانائی اور حکمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
دانائی اور حکمت اور بصیرت عطا فرمائی ہے۔ بعض کتب تفسیر میں ان کی دانائی اور حکمت کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک دفعہ لقمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ جائیے ایک بکری کو ذبح کریے اور ذبح کر لینے کے بعد اس کے گوشت کا ایک بہترین حصہ میرے پاس لے کر آئیے۔ یعنی بکری کو ذبح کرے اور اس کے گوشت کا ایک بہترین عضو، بہترین حصہ یہ میرے پاس لے کر آئیے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل اور زبان یہ دو حصے حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لے کر آ۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے پھر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے ایک بکری کو ذبح کیجیے اور اس کے وجود کا بدترین عضو میرے پاس لے کر آئیے۔ یعنی بدترین عضو، بدترین حصہ یہ میرے پاس لے کر آئیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بکری کو ذبح کیا تو اگلی دفعہ پھر سے حضرت لقمان کی خدمت میں دل اور زبان کو پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب میں نے جسم کا بہترین حصہ مانگا تب بھی تم نے دل اور زبان کو میرے سامنے رکھ دیا، جب میں نے بدترین حصہ مانگا تب بھی آپ نے دل اور زبان کو میرے پاس رکھ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت اگر انسان کا دل اور زبان یہ درست ہو جائے تو اس سے پاکیزہ اور اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہی دونوں خراب ہو جائے تو اس سے بدترین اور بری چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی دل کے اندر اگر نور ایمان ہو، دل کے اندر اگر توحید اور نیکی کی باتیں ہوں اور زبان سے اچھی باتیں صادر ہوتی ہو تو ان دونوں حصوں سے بہترین حصہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر دل کے اندر نفاق ہو، دل کے اندر کفر ہو اور زبان کے اوپر فحش کلامی ہو، گالی گلوچ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، بہتان تراشی ہو، جھوٹی گواہیاں ہو، تو ان سے بدترین عضو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر یہ دل اور زبان انسان کے درست ہو جائے تو ان سے بہترین عضو اور کوئی نہیں، اگر انہی دونوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان سے بدترین عضو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای المسلمین افضل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلمان یہ افضل ہے، افضل ترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ ہو۔ یعنی بہترین مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو بہترین اور افضل ترین مسلمان یہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے کہ اگر میں وہ عمل کر لوں نا تو وہ میرا عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔
یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ آپ ایک ایسا عمل مجھے بتلائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں وہ میرا عمل مجھے جنت کے قریب کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألت من عظیم، کہ معاذ آپ نے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں، جنت کے قریب جہنم سے دور بہت بڑی چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور یہ ایسے بندے کے اوپر بہت آسان ہے عمل کرنا کہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے۔ یعنی اللہ آسان کر دے تو بندے کے لیے بہت مشکل نہیں ہے، بندے کے لیے بڑا آسان ہے اگر اللہ آسان کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے ان میں سب سے پہلے توحید کے اوپر ثابت قدمی ہے، پھر شرک سے بچاؤ ہے، نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج بیت اللہ ہے، صدقہ ہے، جہاد ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم توحید کے اوپر کاربند رہو گے، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نماز کی پابندی کرو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، حج ادا کرو گے، صدقہ دو گے، جہاد کرو گے، یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیں گے۔ یعنی اعمال تو آپ نے بہت بتلائے کہ یہ عمل تم کرو گے تو تم جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دو گے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت معاذ کو، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک، کہ معاذ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ یعنی توحید کا دار و مدار اس کے اوپر، شرک کا دار و مدار اس کے اوپر، نماز کا دار و مدار اس کے اوپر، زکوٰۃ کا دار و مدار اس کے اوپر، رمضان کا دار و مدار اس کے اوپر، حج کا دار و مدار اس کے اوپر، صدقہ و زکوٰۃ کا دار و مدار، جہاد کا دار و مدار، ہر چیز کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور فرمایا کہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، کہ جب تم اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو گے تو اس زبان کا دار و مدار ہے، تمام چیزوں کا دار و مدار اس زبان کے اوپر ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے ہماری بات چیت کا بھی معاوضہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم ان تمام لفظوں کا ہم سے کل قیامت کے دن معاوضہ لیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ یہ لفظ تم نے اپنی زبان سے نکالا ہے، کہ ایک ایک لفظ کا اللہ سے کل قیامت کے معاوضہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَقِلْتَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ بِالنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ معاذ تیری ماں تجھے گھپ پائے، یہ لوگوں کی زبان کی کھیتیاں ہی تو ہے جو انہیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے، یہ زبان کی کھیتیاں ہی تو ہے، یہ زبان کے چسکے ہی تو ہے انسان کو جو جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ زبان اگر انسان کے قابو میں آ جائے تو توحید کا دار و مدار اس کے اوپر، شرک سے بچاؤ اس کے اوپر، زبان کا نماز کا دار و مدار اس کے اوپر، ہر چیز کا دار و مدار اس زبان کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر انسان اس زبان کو اپنے قابو کے اندر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انتہا فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے ضمانت دے دی۔ ضمانت کس چیز کی؟ کہ اگر تم مجھے ان چیزوں کی ضمانت دے دو نا کہ ان چیزوں کو تم اپنے قابو میں رکھو گے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دنیا میں دے دوں۔
میری کتنی بڑی بات ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو اپنے قابو میں رکھے اور جنت کی بشارت دنیا میں حاصل کرے. جنت کی بشارت دنیا میں رہتے ہوئے مل رہی ہے، لیکن کس طرح؟ کچھ چیزوں کو اپنے قابو میں رکھنے پر ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یسمد الامتع بین لحیہ و بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا کہ ان دو چیزوں کو میں اپنی حفاظت میں رکھوں گا، اپنے قابو میں رکھوں گا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ چیز کہ جو انسان کی زبوں کے اندر ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو انسان کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. اگر کوئی بندہ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی حفاظت کی ضمانت دے دوں گا کہ تمہیں جنت ضرور ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ زبان کو اور شرمگاہ کو تم نے اپنے قابو میں رکھنا ہے. ان سے کوئی بےہودہ کام اور بےہودہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا. ہے تو بہت بڑی چیزیں، لیکن جب انسان یہ چیزیں کر لے گا تو انسان کو بہت بڑا ثواب، بہت بڑی چیز ملے گی کہ انسان کو جنت کی بشارت دنیا میں رہتے ہوئے ملتی ہے. زبان اس کی بہت بڑی آفتیں ہیں کہ انسان کو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس زبان کی بہت سی آفات ہیں. ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. بعض دفعہ ہمیں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ بولا کرتے ہیں، پھر بولتے بولتے ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. عربی کا محاورہ ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں اور خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے. بہت زیادہ غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں. اس لیے اول تو خاموش رہنا چاہیے، اور اگر بولنا پڑے تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند یہ سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف آدمی یہ بول کے پھر سوچتا ہے. من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، کہ جو بندہ زیادہ بولنے کا عادی ہے نا وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے، خطائیں بھی کرتا ہے. اس لیے اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، اور جو بندہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضمن لہ الجنہ، میں اسے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دوں کہ تم اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کیونکہ یہ زبان کی کھیتیاں انسان کو جہنم کے قریب کر دیا کرتی ہیں. اس زبان کی بہت سی آفتیں ہیں، اس زبان کی بہت سی آفتیں ایسی ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. ایک زبان کی ایک بہت بڑی آفت ہے جھوٹ بولنا، کہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑی نقصان ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت والے فرشتے جھوٹے انسان سے دور بھاگ جایا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی آفت ہے زبان کی، جھوٹ بولنا، کہ اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی انسان سے دور ہو رہے ہیں. تو اس سے بڑا بد نصیب انسان اور کون ہوگا کہ اللہ کے رحمت والے فرشتے ہمارے قریب ہیں لیکن ہم خود اپنی زبان کی وجہ سے ان کو دور کر رہے ہیں. اس سے بڑا بد نصیب انسان اور کون ہوگا. حدیث میں آپ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، کہ بندے کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رحمت والے فرشتے ایک میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اور ایک میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1500 میٹر دور اس سے بھاگ جاتے ہیں.
پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بہت بڑی آفت ہے، اللہ کے نعمت والے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، لہذا سچ بولا کرو۔ بے شک سچ بولنے میں تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہی کیوں نہ آ جائے، سچ بولا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ اے انسان تم سچائی کو لازمی پکڑا کرو، تم سچ بولا کرو، کیونکہ سچ یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جایا کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کے قریب کر جائے گا۔ اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، اتنا سچ بولتا رہتا ہے کہ ہمارا اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، ہمیشہ سچ نکلتا ہے، جو بندہ اتنا سچ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں اس بندے کا نام ہی صدیق رکھ دیا جاتا ہے، کہ صدیق سچا ترین مسلمان، کہ جو بندہ سچ بولتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ فجور، یہ جھوٹ، یہ انسان کو گناہ کے قریب لے کر جاتے ہیں، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جہنم کے انسان کو قریب کر دیتا ہے جھوٹ۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں اس کا نام ہی کذاب رکھ دیا جاتا ہے، کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کبھی سچ نہیں بولتا، ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی انسان کو جنت کا رستہ دکھلاتی ہے، اور اتنا سچ انسان بولے کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور گناہ انسان کو، جھوٹ انسان کو یہ گناہ کے قریب کرتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کے پاس لے کر جاتا ہے، اور جب انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا نام ہی کذاب رکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری عام عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کو بہلانے کے لیے ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بول دیتے ہیں، ہماری عام عادت ہے، ہر انسان یہ کرتا ہے کہ ہم بچوں کو بہلانے کے لیے، غسلانے کے لیے عام طور پر ہم ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے بلایا، ہل تعالی اوتیکوگا، کہ عبداللہ بن عامر میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ والدہ نے کہا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کی ماں، کیا آپ نے واقعی کوئی چیز دینے کا ارادہ فرمایا ہے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ جی ہاں، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں نے یہ کھجور دینے کی نیت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، کہ اے والدہ اگر تو اس کو کوئی چیز نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ یعنی اگر آپ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ ہم سے چیز لے لو، لیکن آپ اس کو کوئی چیز نہیں دیتے، ہاتھ کھول کر دکھاتے کہ میرے ہاتھ تو خالی ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جب انسان یہ کام بھی کرتا ہے تو انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے، کہ یہ بھی جھوٹ ہے، کہ جو ہم عام انسان کرتے ہیں بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے، ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ ہم اپنی زبان سے کون سا ایسا لفظ نکال دیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات جن کی انسان پرواہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان سے سوچ سمجھ کر الفاظ کو نکالنا چاہیے۔ بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم خام خواہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا جلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس اتنی گاڑی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا المتشبع بما لم یعط کلابس الثوب زورا،
کہ ایسا بندہ کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ ان چیزوں کی باتیں کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز ہے. جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے، یعنی وہ پورے کا پورا جھوٹ کے اندر ہی ملبوس ہے. کپڑے سارے کے سارے سر سے لے کر پیر تک وہ جھوٹ کے اندر ہی پہنا ہوا ہے کپڑے سے. یعنی اس کی زبان سے جھوٹی نہیں ہے بلکہ اس کے پورے کا پورا وجود ہی جھوٹا ہے. بعض دفعہ ہم سنی سنائی بات کو بلا تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بات آئی، ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی، بس اگلے تک دوسرے تک پہنچا دی. ایسے آدمی کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے کذاب ہونے کے لیے، جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق دوسرے تک پہنچا دے. یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. اور یہ جھوٹ بولنا یاد رکھیے گا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی 1 میل تک انسان سے دور ہو جاتے ہیں یہ جھوٹ کی بدولت. اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں. اب ان چیزوں سے مذاق میں یا جلانے کے لیے انسان جو چیزیں کرتا ہے ان کا کتنا وبال ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، جھوٹی گواہیاں دے گا، وہ کتنا بڑا جرم ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کبیرہ گناہوں میں شرک کا تذکرہ فرمایا، جہاں پر آپ نے کبیرہ گناہوں میں ناحق قتل کرنے کا ذکر فرمایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹی گواہیاں دے، جھوٹی قسمیں کھائے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پر کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادل شہادت الزور بالاشراک باللہ، ادل شہادت الزور بالاشراک باللہ، ادل شہادت الزور بالاشراک باللہ. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے اپنی لسان مقدس سے نکالے. فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر اس کا گناہ ہے. ادل شہادت الزور بالاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جتنا گناہ ہے ایسا بندہ اگر اس دنیا سے چلا جائے جس نے شرک کیا ہو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی طرح ادل شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے والے کا گناہ بھی شرک کے برابر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، کہ تم سارے کے سارے بچو بتوں کی پلیدی سے اور بچو، اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹی باتوں سے اور ایک اللہ کے ہو جاؤ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ، ایک اللہ کے ہو جاؤ، غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایک اللہ کے ہو جاؤ اور جب تمہارا یقین، توکل، بھروسہ اللہ کے اوپر ہو جائے گا تو سچ بولنے کے اوپر تمہیں نظر تو آ رہا ہوگا کہ میرے اوپر مشکلات آئیں گی، لیکن جب تم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ کا لبادہ نہیں پہنو گے، تو اس بات کو اپنے دل کے اوپر، اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیجیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ظاہر تو تمہارے اوپر مشکلات آ رہی ہوگی لیکن اس مشکل کے بدلے میں اللہ تمہارے اوپر ایک ایسی آسانی بھی لے کر آئیں گے کہ جو تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو، جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ سچ بولو. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار،
کہ جو بندہ جھوٹا ہے نا، ایسے بندے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے، جھوٹے بندے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، بڑی مشہور ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر۔ لہذا زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے جھوٹ بولنا۔ اپنے آپ کو اس آفت سے، اس گناہ سے بچائیے، کیونکہ یہ جھوٹ، یہ اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی اس کی وجہ سے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جس طرح جھوٹ یہ زبان کی ایک بہت بڑی آفت ہے، اسی طرح چغل خوری یہ بھی زبان کی ایک بہت بڑی آفت ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ کہ دو آدمیوں کے درمیان جھوٹی اور سچی باتوں کو ملا جلا کر ایک دوسرے کے خلاف اس کو بھڑکایا جائے، ایک دوسرے کے خلاف کان بھرے جائے۔ اگر تمہیں سچ بات کے بارے میں علم ہے، سچ جھوٹی بات ملا کر ایک دوسرے کے خلاف اس کو بھڑکایا جائے، چغل خوری اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب لگانے والے اور ہر چغلی کھانے والے کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ اور ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر نچلے درجے کا عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور چغل خور کے لیے جہنم کے طبقہ ہے ویل، کہ اللہ رب العزت چغل خور کو ویل کے اندر داخل فرمائے۔ چغل خور کا ایک نام مشائب بن نمیم رکھا گیا ہے کہ چغلی کھاتا پھرتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کیا کرو، بعد میں اس بات کو آگے پہنچایا کرو۔ جب تک تم تصدیق نہ کرو اس بات کو آگے نہ پہنچو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ خیار عباد اللہ، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی انسان محبوب ہے اللہ کا، اسے دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے کہ اللہ کی کتنی بات کرتا ہے، اللہ کے کتنا قریب ہے۔ تو خیال عباد اللہ، بہترین انسان وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آتے۔ وشرار عباد اللہ المشاء بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ، اور بدترین انسان وہ ہے جو چغلی کھاتا پھرتا ہے اور دو آپس میں محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو بندہ چغلیاں کھاتا ہے، ایسے کوئی بندے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت نمبر 290 ہے کہ آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن چغلی کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قبرستان پر تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منکشف فرما دیا کہ یہاں پر یہ جو دو قبریں ہیں نا، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قبر کے عذاب کو عام انسانوں کے اوپر پوشیدہ کر دیا ہے۔ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو ہم جیتا ہی چھوڑیں کہ کتنا دردناک عذاب ہوتا ہے، بڑا دردناک عذاب ہے قبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے منکشف فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں نا، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مطلع کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کہ
کہ صحابہ کرام ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے نا، یہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی بہت بڑا گناہ شرک نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں انہوں نے کیا، بہت بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا، بل انہو کبیر، بلکہ یہ بڑے تو ہیں لیکن دوسرے لحاظ سے بڑے ہیں۔ ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اما احدہما یمشی بالنمیمہ، کہ ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغلی کی وجہ سے، وہ جب بھی چلتا ہے تو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، یہ چغلی کھانا، چغل خوری کرنا، ادھر ادھر کی بات پھیلانا، ایک دو محبت کرنے والوں کے درمیان لڑائی ڈالنا، اس وجہ سے اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَادَ لَا يَسْتَبْرِي فِي بَوْلِهِ، اور دوسری قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو اپنے وجود اور کپڑے کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچایا کرتا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی بہت بڑے گناہ نہیں، شرک نہیں ہے، قتل نہیں ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے بھی انسان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت چغلی کھانا ہے، اس چغل خوری کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ جو انسان چغلی کھاتا ہے، دو محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان لڑائی اور فساد کو ڈالتا ہے، ایسا بندہ یہ جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور یہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح جھوٹ یہ زبان کی بہت بڑی آفت ہے، چغل خوری یہ بھی زبان کی بہت بڑی آفت ہے، اسی طرح لعنت و تبرہ کرنا، کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، لعنتیں کرنا، یہ بھی بہت بڑی آفت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بہت سخت ممانعت فرمائی ہے، منع کیے لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی کو پھیلائے، ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت دکھ دینے والا عذاب دیں گے۔ جو اہل ایمان کے درمیان فحاشی کو پھیلائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب دیں گے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کو برا بھلا کہے، کہ انسان اپنے باپ کو گالیاں دے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان اپنے باپ کو گالی دے۔ کون ایسا انسان ہے جو اپنے باپ کو گالی دے؟ کیا ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے باپ کو گالیاں دے؟ نہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اکثر انسان اپنے باپ کو گالیاں نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ صحابہ اکرام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کو گالی کون انسان دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسب الرجل ابا الرجل ویسب اباہ ویسب امہ ویسب امہ، کہ جو بندہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت دوسرے کے باپ کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ جو انسان دوسرے کی ماں کو گالیاں دیتا ہے نا، تو وہ اپنے دوسرے کی ماں کو نہیں بلکہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ لہذا یہ گالن گلوچ کرنا، فحاشی کرنا، لغو باتیں کرنا، گالیاں دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی دینا۔ ماں باپ کی گالی دینا یہ دوسرے کے ماں باپ کو نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کو دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ یہودیوں کی عام عادت تھی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف بکواسات کیا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں آتے تو بجائے السلام علیکم کے کہتے السلام علیکم، یہ الفاظ کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، لیکن اگر ایک ایک لفظ کو تبدیل کرتے تو معنی بھی تبدیل ہو جائے کرتے۔ السلام علیکم معنی ہے آپ کے اوپر سلامتی
باقی ہو، لیکن السلام علیکم وہ کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے آپ پر موت آئے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو رہ نہ سکی، فوراً غصے میں آ کر ان یہود سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بل علیکم السلام واللعنہ، کہ بلکہ تمہارے اوپر موت آئے اور تمہارے اوپر لعنت ہو۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اے عائشہ اللہ تو بڑا رحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے اور اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ کیا کوئی یہودی کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ میں نے بھی تو انہیں یہی کہا وعلیکم، کہ تمہارے اوپر بھی وہی ہے جو تم میرے اوپر بھیج رہے ہو۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو بےہودہ باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، گالم گلوچ ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکے، کیونکہ جو انسان گالیاں دیتا ہے تو در حقیقت دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے، اس کا وبال اپنے اوپر ہی آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے اور وہ بندہ اس لعنت کا اگر مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت پھر پھرا کر اسی کے اوپر واپس آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی لعنت دے رہا ہو۔ لہذا گالم گلوچ سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ جس طرح زبان کی ایک آفت جھوٹ بولنا ہے، زبان کی ایک آفت چغل خوری کرنا ہے، زبان کی ایک آفت گالم گلوچ کرنا ہے، اسی طرح زبان کی ایک آفتوں میں سے ایک آفت غیبت کرنا ہے۔ کہ غیبت یہ بہت عام گناہ ہے جو ہم عام انسان کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ غیبت کر رہے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیبہ، یہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی وہ بات اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے کے سامنے بیان کرنا کہ جو بات تم اس کے منہ کے سامنے نہیں کر سکتے، کہ اس کو یہ بات پسند نہ ہو کہ میری یہ بات دوسرے تک پہنچائی جائے۔ اگر تم وہ بات دوسرے تک پہنچاؤ گے تو یہ غیبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، ایسا بندہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی بندہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں۔ جب انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کا وبال اتنا ہے کہ انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے یہ غیبت کرنا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الغیبت اشد من الزنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے بدتر کس طرح ہوگی؟ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن غیبت زنا سے بڑا گناہ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ زانی کو معلوم تو ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، زانی زنا کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو معاف کر لیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والے کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے غیبت کی ہے تو وہ توبہ کب کرے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غیبت کی ہے تو وہ توبہ کس طرح کرے گا؟ زنا کرنے والا تو توبہ کر لے گا، توبہ کر لینے کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول کر کے معاف کر دیں گے، لیکن غیبت یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر انسان کرتا رہتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جب معلوم نہیں ہے تو توبہ کب کرے گا، معافی کب مانگے گا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت یہ زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یقیناً آپ سوال کریں گے کہ آج تک ہم جو غیبت کر چکے ہیں یا ہم جو غیبت سن چکے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ کہ ہماری 30 زندگی گزر چکی ہے، میری 28 سال کی زندگی گزر گئی ہے،
کہ ہم نے اس 28 سال کی زندگی میں جو غیبت کی ہے، یہ غیبتیں سنی ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ حدیث کی روح سے علماء کرام نے اس کا حل یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہماری غیبت کا پتہ چل گیا ہے تو سب سے پہلے اس غیبت کی ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگیں۔ لیکن اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو ہمیں، اور وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، تم ان کے لیے توبہ اور استغفار کرو، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اتبعہ تقول اللهم اغفر لنا وله، کہ اللہ میں اپنے گناہ کی بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ اس بندے کو بھی معاف فرما دے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خطاؤں کے بندے ہیں، ہم سے غیبتیں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں اپنی بڑی غیبتیں کی ہے، بڑی غیبتیں سنی ہے، لیکن اس کی توبہ کا طریقہ اور حل یہ ہے کہ اگر فلاں بندے کی جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، لیکن اگر پتہ نہیں چلا اور وہ اس دنیا میں موجود بھی ہے یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کا طریقہ کار اور علماء کرام نے یہ بیان بتایا ہے کہ تم اس غیبت کی اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگو اور اس بندے کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ اس فلاں بندے کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت انسان کی غیبت والے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ زبان کی ایک بہت بڑی آفت بہتان لگانا بھی ہے، اور بہتان یہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جو بندے کے اندر نہیں پایا جاتا ہے لیکن عام لوگوں کے درمیان اس کو مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ گناہ اس بندے نے کیا ہے، یہ غلطی اس بندے نے کی ہے۔ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جائے یا اس کی طرف کوئی ناکردہ یا کوئی ایسے منسوخ بات، برائی والی بات منسوخ کر دی جائے جو اس بندے نے نہیں کی ہے، تو یہ بہتان باندھنا ہے۔ اس کا دوسرا نام افک ہے۔ جس طرح واقعہ افک موجود ہے، صدیقہ کائنات کے متعلق جب واقعہ افک موجود ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کی پاک کلامتی کو بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر۔ قرآن مقدس کے اندر عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کہ یہ کہ وہ بہتان نہ باندھیں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں، یعنی کیونکہ عورتیں بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتی ہیں، ان کو منع فرمایا اللہ نے کہ تم بہتان نہ باندھا کرو۔ بہتان یہ وہ گناہ ہے کہ جو دوسرے بندے کے اندر نہیں پایا جاتا لیکن اس کو بے گناہ سزا دی جاتی ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مجرمین نے، منافقین نے بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا والذین ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم، کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر اور مردوں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کی ابدی لعنت ان کے اوپر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بہتان یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ گناہ بندے کے اندر اگر گناہ نہ پایا جائے اور انسان یہ بولے کہ اس نے بندے نے یہ گناہ کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ یہ زبان اس کا سائز کتنا ہے، چھوٹا سا سائز ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے، و جرمہ کبیر، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس جھوٹ انسان اس زبان کے لیے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، نقصان والی باتیں کرتا ہے، ضرر والی باتیں کرتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے، گانے گاتا ہے، فحاشیاں کرتا ہے، یہ ہے تو بہت چھوٹی چیز، لیکن اس کے ذریعے انسان کے، مسلمانوں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں تو پھر زیادہ چاہوں گا
کہ یہ ہے تو بہت چھوٹی لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے بہت چھوٹی لیکن اس ایک چھوٹی زبان کی حرکت دینے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کیا ہے کہ ایک بندہ پہلے کافر تھا، تو اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی، اللہ کا شرک کیا ہوا تھا، کافر تھا، لیکن جب اس نے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے کلمہ پڑھ دیا، اب اس نے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے کلمہ پڑھا، ایک کلمہ کہا، ایک جملہ کہا، اب اس کی زندگی کے رخ تبدیل ہو گئے۔ پہلے کیا تھا؟ کافر تھا، اب کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ پہلے وہ اللہ کا دشمن تھا لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا دوست بن گیا۔ پہلے کیا تھا؟ وہ شیطان کا بندہ تھا لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ رحمان کا بندہ بن گیا۔ پہلے کافر تھا، اب وہ مسلمان بن گیا ہے۔ کس طرح ایک زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے انسان کی زندگیوں کے رخ چینج ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے، ایک مرد کے لیے، ایک نامحرم عورت کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے، نہ اس سے بات کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زبان کو حرکت دی، ایجاب اور قبول کیا، نکاح پڑھا، تو اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ پہلے جو عورت اس کے لیے حرام تھی وہی عورت اس کے نکاح میں آ گئی۔ اب وہ انسان جس کے عورت کے پہلے دور رہنا چاہیے تھا اس کو، اب وہی عورت اس کے قریب آ گئی۔ پہلے وہ دور تھی، اب قریب آ گئی۔ صرف ایک زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے انسان کی زندگیوں کے رخ چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اس کے نکاح میں ہے لیکن اس نے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے طلاق دے دی، جو اس کے لیے حلال تھی اب وہ اس کے لیے حرام ہوگی، نامحرم ہوگی، نہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ اس سے بات کر سکتا ہے۔ صرف زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے انسان کی زندگیوں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو بندہ ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ انسان بہت زیادہ غلطیاں اور گناہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ کے اوپر اور یوم آخر کے اوپر ایمان رکھتا ہے ایسے بندے کو چاہیے یا تو اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے، کیونکہ خاموشی یہ بہت بڑی نجات کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس زبان کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا